وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ دعا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ختم ہو. ہماری قیادت خطے میں قیام امن کے لیے سفارتی کوششیں کر رہی ہے. مؤثر سفارتکاری کے اچھے نتائج بھی نظر آ رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں تیزی. 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,67,900 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتے ہوئے دیکھا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات. مریم نواز نے کہا کہ صوبے کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو چکا. اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ کلینک سے صحت کا کلچر بدل گیا. کینسر اسپتال اور میڈیکل سٹی کو جلد مکمل کریں گے. اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کی شدت 5 اور گہرائی 30 کلومیٹر ریکارڈ. زلزلے کا مرکز بلوچستان میں رکھنی کا علاقہ تھا. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے باعث امن کی جانب ایک اور پیش قدمی. امریکی صدر کا فریڈم پروجیکٹ عارضی طور پر روکنے کا اعلان. ٹرمپ نے کہا فیصلہ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر کیا گیا. ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگرچہ ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار رہے گی تاہم ایران کے خلاف فریڈم پروجیکٹ عارضی طور پر روکا جائے گا. حتمی معاہدے پر دستخط کے امکان کو جانچنے کے لیے وقفہ دیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد. کور کمانڈرز کانفرنس میں تاریخی کامیابی کو ہم سنگ میل قرار دیا. کہا مارکہ حق قومی اتحاد اور ملکی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی کرتا ہے. مارکہ حق عوام حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے جو تمام اندرونی و بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بنیاد و مرصوص کی مانند یکجا کھڑے ہیں. کور کمانڈرز نے کہا قومی سطح پر مارکہ حق کی یاد بنانا بھارتی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے. پاکستانی قوم متحد مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس. خطے میں کشیدگی میں کمی اور تحمل کی ضرورت پر زور. شرکا نے کہا خطے میں امن و استحکام کا دار و مدار باہمی تحمل ذمہ داری اور خود مختاری کے احترام پر مبنی ہے. پاکستان مسلسل ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے میں استحکام کے فروغ اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. بدلتی ہوئی جغرافیائی صورتحال کی خطے کے استحکام پر گہرے اثرات ہو سکتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے. وہ گیمز کھیلتے ہیں لیکن ڈیل چاہتے ہیں. ایران کو عقل مندانہ فیصلہ کرنا چاہیے. ایران کی قیادت نہیں رہی. معیشت تباہ ہو چکی ہے. ان کے پاس فوجیوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب ایران بقا کی کوشش کر رہا ہے. ایران پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے. ایران کو اچھے سے معلوم ہے اسے کیا کرنا ہے. بحری ناکہ بندی جاری ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران اخلاقی اور ذمہ دار قوت کی نمائندگی کرتا ہے. ایران کے دشمن بے لگام اور بے قابو طاقت کا مظہر ہے. سیاست کا مقصد صرف اقتدار ہو تو نتیجہ انتشار جبر اور ناانصافی نکلتا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا اپنا ہرمز میں تنازع کے باعث اب تک 10 سویلین سیلرز مر چکے ہیں. اس وقت تقریباً 23,000 سویلین اپنا ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں. ایران کی تیز رفتار 7 کشتیوں کو تباہ کر دیا ہے. اپنا ہرمز میں آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنائیں گے. ایران کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا اور ہماری شرائط تسلیم کرنا پڑیں گی. متحدہ عرب امارات کا ایک بار پھر ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملے کا دعویٰ. اماراتی وزارت دفاع نے کہا فضائی دفاعی نظام ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کو ناکام بنا رہا ہے. شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت. ایران کی متحدہ عرب امارات پر حملوں کی تردید. ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے خلاف کسی قسم کی میزائل یا ڈرون کارروائی نہیں کی. ایران پر حملوں کے الزامات جھوٹے اور پروپیگنڈے کا حصہ ہیں. ہم نے اب تک تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. ایران کے کسی بھی جزیرے بندرگاہ یا ساحلی علاقے پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا. پاکستان کی متحدہ عرب امارات میں شہری انفراسٹرکچر پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت.
وزیر اعظم شہباز شریف کا UAE کے صدر کے ساتھ اظہار یکجہتی، کہا خطے میں امن اور استحکام کے لیے جنگ بندی کا احترام اور مکمل عمل درآمد ضروری ہے۔ مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے لیے مناسب ماحول فراہم کیا جانا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی متحدہ عرب امارات میں حملوں کی مذمت۔ امریکی فضائیہ کا ایندھن بردار طیارہ ایمرجنسی سگنل دینے کے بعد لاپتہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق طیارے نے ایران کے قریب خلیج فارس کے اوپر پرواز کرتے ہوئے ایمرجنسی سگنل دیا۔ طیارہ متحدہ عرب امارات سے روانہ ہوا، جس کے بعد اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ امریکی حکام کا تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ کور کمانڈرز نے کہا افغان طالبان رجیم کی گمراہ کن پالیسی کے تحت دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں دی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے برعکس ہے۔ یہ رجیم اب اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ پروپیگنڈے کے تحت پاکستان پر افغانستان کے اندر شہریوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ گمراہ کن بیانیہ منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد اپنی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا اور خود کو مظلوم پیش کرنے کا ڈرامہ رچانا ہے۔ پاکستان بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے کے لیے آپریشن رفتار برقرار رکھی جائے گی۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں آپریشن غضب للحق کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے انفراسٹرکچر کی تباہی کا جائزہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملک بھر میں جاری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کامیابی کو سراہا۔ مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار۔ فیلڈ مارشل نے روایتی اور غیر روایتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ شدید گرمی میں بجلی کی بندش شہریوں کا امتحان لینے لگی۔ لیاقت آباد، لائنز ایریا اور کرنگی میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ سولجر بازار، نارتھ کراچی اور نیو کراچی میں 10 گھنٹے تک بجلی کی بندش۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق ہیٹ ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے دن کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ اسلام آباد اور پنجاب بھر میں جمز 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ کھیلوں کی سہولتیں، کال سینٹرز اور IT کمپنیوں کو مقررہ کاروباری اوقات کار سے استثنا مل گیا۔ بین الاقوامی کلائنٹس کے ساتھ کام کرنے والے اداروں پر بھی وقتی پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز بدستور رات 8 بجے بند کرنا ہوں گے۔ ریسٹورانٹس، تندور، بیکریاں، کریانہ سٹور، پھل اور سبزی کی دکانیں رات 10 تک کھلی رہ سکیں گی۔ چارسدہ میں فتنہ الخوارج کی فائرنگ سے شہید ممتاز عالم دین مولانا شیخ ادریس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ملزمان کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ صدر عاصف زرداری کا اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ۔ مولانا شیخ ادریس کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ قاتلوں کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی۔ JUI آج ملک گیر احتجاج کرے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا صوبے بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے مطابق وفاق کی جانب سے صوبے کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ NFC ایوارڈ، بجلی اور گیس کے معاملات میں خاص طور پر ناانصافی کی گئی۔ ہڑتال کے دوران ایمرجنسی سروسز کی فراہمی جاری رہے گی۔ شیر افضل مروت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے الیکشن کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ پروگرام فیصلہ آپ کا میں کہا مناسب وقت پر سہیل آفریدی کے الیکشن کو چیلنج کروں گا۔ ابھی تک تحریک انصاف نے ریما خان کے 10,000 افراد کی اڈیالہ جیل میں آنے والی بات کی کوئی توثیق نہیں کی۔ سعودی عرب کا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا سفارتی کوششوں کا مقصد سیاسی حل تک پہنچنا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ قوم سیسا پلائی دیوار بن کر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اتحاد اور یکجہتی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ بھارتی اقدامات نے خطے کے امن کو داؤ پر لگایا۔ بھارت کے جدید ترین طیارے کاغذوں کی طرح زمین پر گرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات۔ چینی سفیر کا پاک چین اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کا اعادہ۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر نائب وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब मंसूबे में करप्शन और कोताही बर्दाश्त नहीं। मंसूबे को आलमी सतह पर पजीराई मिली। बाकी सूबों से आवाज़ आ रही है कि पंजाब बहुत साफ है, नहीं चाहती कि इस मंसूबे पर कोई सियासी दबाव आए। पंजाब भर में मुकम्मल तब्दीली नजर आनी चाहिए। तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज वर्कर्स का हक है, लेकिन बाहर आकर फसाद फैलाना बर्दाश्त नहीं। बिलावल भुट्टो का कराची में औरत मार्च की खवातीन से पुलिस की बदसलूकी पर इजहार बरहमी। ज़ेर हिरासत खवातीन को रिहा करने की हिदायत। कहा, खवातीन के साथ नामुनासिब रवैया बर्दाश्त नहीं। पाक बहरिया का बहिर अरब में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। तिजारती बहरी जहाज के हमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की गई। ISPR के मुताबिक हमले में 6 भारतीय शहरी भी शामिल थे। ओमान से भारत जाते हुए बहरी जहाज में तकनीकी खराबी हुई। सदर और वज़ीर आज़म का पाक बहरिया को खिराज तहसीन। वज़ीर इत्तलात अतहज़ार ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। भारत को बयानिया और सिफारती महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया ने इंतहाई मुस्बत किरदार निभाया। पूरी दुनिया ने भारत के झूठे बयानिए को मुस्तरद कर दिया। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ारत इत्तलात के ज़ेर तमाम तकरीब किताब की रुनुमाई की गई। दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। शुरका का ख्वाजा पाकिस्तान को खिराज तहसीन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। अब हमें मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। गवर्नर पंजाब से बलूचिस्तान के पुलिस अफसरान की मुलाकात। कहा, बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, हमें मिलकर साजिशों को नाकाम बनाना है। पंजाब असम्बली इजलास में शोर शराबा। बात करने की इजाजत न देने पर डिप्टी स्पीकर और हुकूमती रुकन के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। डिप्टी स्पीकर ने हुकूमती रुकन एहसन रजा को ऐवान से बाहर निकाल दिया। पहले हम 500 रुपये का फ्यूल डलवाते थे और 20 ऑर्डर कर लेते थे। अब ये डबल हो गया, 1000 का डलवाते हैं और 20 ऑर्डर ही होते हैं तकरीबन। फ्यूल की पेमेंट बड़ी है, इससे तकरीबन हमारा नुकसान 4000 से 5000 का नुकसान हो रहा है डेली बेस पे। पेट्रोल महंगा होने से लाहौर के फूड राइडर्स का रोजगार शदीद मुतासिर। रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा ईंधन की नजर। 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल। फूड राइडर्स का कंपनियों से मुआवजा बढ़ा